موجودہ پی ڈی ایم حکومت کے سب سے بڑے کرپشن کیس یعنی 300 ارب روپے کے حیدرآباد سکھر موٹر وے میگا کرپشن اسکینڈل میں قومی خزانے سے اربوں روپے کیش لوٹنے میں ملوث نئے کردار سامنے آ رہے ہیں۔ سندھ کی بیوروکریسی، سندھ بینک اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی کرپٹ مافیا کے بعد مبینہ طور پر پیپلز پارٹی کے سابق صوبائی وزیر قانون ضیاء لنجار کا پرائیویٹ منشی بھی سرکاری مال ہڑپ کرنے میں ملوث پایا گیا اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اب وفاقی ادارے نیب اور ایف آئی اے نے سندھ کے محکمہ اینٹی کرپشن سے اسکینڈل کی تحقیقات کو باقاعدہ طور پر ٹیک اوور کر لیا ہے اور نیب نے ضیاء لنجار کے منشی آصف حسین کے گھر سے 14 کروڑ روپے نقد برآمد بھی کر لیے ہیں۔ اس سے قبل اس منصوبے میں ضلع مٹیاری اور نوشہر و فروز کے ڈپٹی کمشنرز پر جعلی چیکس کے ذریعے 5.5 ارب روپے سے زائد غبن کا الزام لگایا گیا، جن میں سے 42 کروڑ روپے کیش برآمد بھی کیے جا چکے ہیں۔ گویا اس میگا کرپشن اسکینڈل میں ملوث ملزمان کے گھروں سے 56 کروڑ روپے نقد برآمد ہو چکے ہیں۔ تحقیقات میں دعویٰ کیا گیا کہ حیدرآباد سکھر موٹر وے کے گھپلوں میں لوٹی گئی رقم سے تقریباً 2.25 ارب روپے مختلف بااثر افراد میں تقسیم ہوئے، جن سے زرعی زمینیں اور دیگر املاک خریدی گئی۔ حیدرآباد سکھر موٹر وے میگا کرپشن اسکینڈل کی تحقیقات کا دائرہ وسیع ہونے اور اس گھڑبڑ گھوٹالے میں ملوث کرداروں میں اضافے کے بعد سندھ حکومت میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ کل وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ایک ہنگامی اجلاس ہوا، جس پہ وفاقی وزیر مواصلات حسن محمود سمیت نیشنل ہائی وے اتھارٹی حکام بھی شریک ہوئے، جس میں اس بات پر بھی غور کیا گیا کہ این ایچ اے نے قومی خزانے کے لیے اس پورے معاملے میں کیا کردار ادا کیا اور اس کا ادارہ یا اس کے اہلکار خود اس میں کس حد تک ملوث تھے۔ اہم بات یہ ہے کہ میگا کرپشن اسکینڈل میں اب تک 56 کروڑ روپے نقد برآمد ہو چکے ہیں، لیکن اب بھی خرد برد ہونے والے 5 ارب روپے کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ یہ پورا معاملہ ممکن نہیں ہو پاتا، یہ لوٹ مار اور یہ غبن اور یہ کیش کی لوٹ مار نہیں ہو پاتی اگر اس میں براہ راست حکومت سندھ کی سربراہی میں چلنے والا سندھ بینک ملوث نہیں ہوتا۔ اس میں سندھ بینک جو ہے وہ پوری طرح سے ملوث ہے اور سندھ بینک اس سے پہلے کرپشن کے متعدد اسکینڈلز میں ملوث رہا ہے اور اس حوالے سے اس کے جو چیف ایگزیکٹو آفیسرز ہیں وہ گرفتار بھی ہو چکے ہیں۔ یہ سندھ بینک کی ایک اور اسکینڈل ہے، ایک اور کرپشن کہانی ہے جو سامنے آئی ہے اور یقیناً اس میں این ایچ اے بھی ملوث ہے اور سندھ حکومت کی بیوروکریسی اور ان کے سیاسی آقا بھی۔ اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ اب اس کو تو کئی ہفتے گزر چکے ہیں، لیکن بظاہر ابھی تک یہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ کسی نتیجے پہ، حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچی ہے اور اس حوالے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ کہیں بیچ میں شروع ہونے کے بعد جو ہم نے تفصیلات دیکھی تھی کم و بیش وہی تفصیلات ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور یہ کنکلوژن کی طرف کہیں جاتے نظر نہیں آ رہی ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ ہاں جی خان صاحب، ویسے تو دیکھا جائے تو کوئی بہت بڑا بریک تھرو نہیں ہے، خاص طور پہ جو لوٹی گئی رقم ہے اس کی ریکوری کے حوالے سے، لیکن یہ ایک جو نیا تازہ بریک تھرو ہے، یہ بریک تھرو جو ہے وہ اصل ملزمان تک اور یہ امید پیدا کی جا رہی ہے کہ شاید جو رقم لوٹی گئی ہے وہاں تک پہنچنے میں مدد ملے حکام کو۔ وہ اصل میں یہ جو آدمی گرفتار کیا گیا ہے عاشق حسین، نوشہر و فیروز سے کنڈیاروں سے تعلق ہے اور یہ صوبائی وزیر کے اہم آدمی، اہم جو کارندے ہیں ان کے کمدار ہیں، ان میں شمار ہوتے ہیں اور نیب حکام کا یہ کہنا ہے کہ ان کے گھر سے 14 کروڑ روپے ملے ہیں اور کئی املاک، زمینیں، پلاٹس تقریباً 1.5 ارب روپے کے مالیت کے وہ ان کے نام پر مطلب ملے ہیں، جو جن کا ریکارڈ انہوں نے کچھ حاصل کیا ہے، کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ بندہ جو ہے، جو ایک پرائیویٹ آدمی ہے جس کی کوئی مطلب کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے، تو آخر یہ پیسے ڈی سی، کمشنر اور مختار کار اور دیگر لوگ جو اس سارے معاملے میں تعلق رکھتے ہیں وہ پیسے اس کو کیوں پہنچا دے رہے اور اس لیے اس کا جو تانا بانا ہے وہ اعلیٰ حکام تک اور حکومت کے بڑوں تک بھی جا سکتا ہے اور حکام کو، نیب والوں کو دیکھیں، پہلے اینٹی کرپشن نے جو کیسز داخل کیے اس میں صرف افسران کا ذکر تھا اور کچھ پرائیویٹ ٹھیکیداروں کا تھا۔ اس آدمی کا جو مین کریکٹر ہے اینٹی کرپشن کے کیسز میں اور سندھ حکومت کی 3-4 جو انکوائری تھی اس میں کوئی ذکر نہیں ہوا تھا۔ جب نیب نے یہ معاملہ ٹیک اوور کیا تو اب یہ نیا رخ اختیار کیا ہے۔ مگر ایک تو یہ پرائیویٹ انڈیویجول ہے جو کہ فرنٹ مین کا کردار مبینہ طور پہ ادا کر رہا تھا، ایک رحمت اللہ بھی آدمی ہے نا جو کہ ایک اور بہت ہی بنیادی فرنٹ مین تھا۔
اس کے علاوہ رحمت اللہ سولنگی جو ایک مین کریکٹر تھا وہ ٹھیکیدار رہا ہے NHA کا، اور اس کے علاوہ ایک اصغر جتوئی کا نام آ رہا ہے پرائیویٹ آدمی کا، اور ایک تیسرا بندہ ہے خالد چنہ جو نوشر و فیروز ہیں، وہ پیپل پارٹی نوشر و فیروز کے نائب صدر ہیں اس وقت بھی آن ریکارڈ، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بینک سے جتنی بھی رقم ہے یہ پرائیویٹ لوگ لے کے جاتے تھے اور بوریوں میں بھر کر، اور جو ڈپٹی کمشنرز کو اور جو سرکاری حکام تھے ان کو اپنا حصہ دیتے تھے، NHA والوں کو مبینہ طور پر اپنا حصہ پہنچاتے تھے، اور باقی رقم جو ہے وہ ان لوگوں کو دیتے تھے یہ جو جن کا سیاسی کنیکشن ہے۔ یہ پیسے مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان پیسوں کا 5 ارب روپے کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ اس طرف گیا ہے۔ تو اب یہ وہ خالد چنہ جو ہے وہ نائب یہ صدر تو ہے۔ ہو گیا، اب یہ بتائیں کہ اس قومی پروجیکٹ کا حشر کیا ہوا؟ یہ تو اس حکومت کے دور کا سب سے بڑا اسکینڈل جو ہے وہ سامنے آ گیا، اور اب جو بھی اس کا نتیجہ نکلے، مگر ظاہر ہے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس میں براہ راست حکومت سندھ کا سندھ بینک انوالو نہیں تھا، اس میں NHA انوالو نہیں تھی، اربوں روپے کیش نکال کے کھائے جا رہے ہیں، اور اگر NHA کو نہیں پتا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اس کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ لیکن اب اس پروجیکٹ کا کیا حشر ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ بہرحال یہ پروجیکٹ تو بننا ہے نا، اب یہ بننے کا آغاز پروجیکٹ شروع ہوا تھا، 5 ارب روپے کیش تو اس میں کھا لیے گئے ہیں۔ اب NHA کیا کر رہی ہے؟ کل NHA کے وزیر مولانا اسد محمود یہاں کراچی آئے ہوئے تھے اور یہ چیف منسٹر وغیرہ سے ملے ہیں، تو اب حکومت سندھ NHA دونوں ذمہ دار ہیں ان پورے معاملات کے۔ اب یہ کر کیا رہے ہیں اس پروجیکٹ کے ساتھ؟ جی خان صاحب، یہ جو میٹنگ ہوئی کل چیف وزیر اعلیٰ سندھ کے صدارت میں، اس میں اس سارے معاملے پہ زیر غور ہوا، اور جو میں نے معلومات حاصل کی ہے اور NHA کے جو افسران ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس اجلاس میں بھی یہ بات ڈسکس ہوئی، اور NHA کا نے اپنا کام وہ کہہ رہے ہیں کہ انیشیلی سروے کا کام تو شروع کر دیا ہے، لیکن اب بھی اس وقت بھی سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ لینڈ ایکوزیشن کا ہے، زمین کی ہے، جو تقریباً 7,500 ایکڑ زمین جو حیدرآباد سے لے کر سکھر تک چاہیے دونوں سائڈ پر نیشنل ہائی وے کے، تاکہ اس کو چوڑا کیا جا سکے۔ اس کے کیونکہ اب وہ مسئلہ جب میں نے ان سے سوال یہ کیا کہ زمین کیسے حاصل کی جائے گی، کیونکہ 2 بڑے اضلاع جو ہیں میٹیاری اور نوشر و فیروز کے جو پیسے ہیں 5 ارب روپے وہ ہڑپ ہو گئے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور سندھ حکومت کو ٹائم لائن دی گئی ہے کہ وہ 25 فروری تک مٹیاری کے علاقے میں ہمیں زمین دیں گے اور 30 مارچ تک ہمیں نوشر و فیروز میں دیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو پیسہ لوٹا گیا ہے، جو پیسہ غائب ہو گیا، یہ کون ادا کرے گا؟ تو NHA والوں کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ چونکہ ہم نے سندھ گورنمنٹ کو دیا تھا، اگر سندھ گورنمنٹ یہ ریکور نہیں کر سکتی تو سندھ گورنمنٹ کو یہ پیسہ دینا ہوگا، اس کو یہ ادائیگی کرنی ہوگی اپنے خزانے سے، جبکہ صوبائی حکام کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک یہ طے نہیں ہوا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ مل کر مسئلہ حل کریں، اور دونوں یعنی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت جو ہے نا مل کر اس مسئلے کو جو پیسہ لوٹا ہوا ہے اس کا بندوبست کرے۔ لیکن اس لیے ابھی تک جو ہے نا یہ معاملہ اٹکا ہوا ہے کہ زمین کی ادائیگی کی کیسے وصولیابی ہوگی، کیسے اس کا لینڈ ایکوزیشن ہوگی، اس کی ادائیگی کیسے ہوگی۔ بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ تھے۔ NHA کہتی ہے کہ حکومت سندھ کو ہم نے پیسے دیے تھے، اس میں سے 5 ارب روپے کیش کھا گئے ہیں اس کے اہلکار، تو اب اس کا خمیازہ جو ہے وہ حکومت سندھ بھگتے۔ اس قسم کی اگر فائنز لگتے رہیں گے حکومت سندھ کے پاس، تو اس کے پاس تو خزانے میں کچھ بچے گا ہی نہیں، کیونکہ یہاں جو ہوتا ہے وہ اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچتا رہتا ہے۔